بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 29 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 65 سے لے کر 67 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ ولو اور اگر، ان اہل الکتابی بے شک اہل کتاب، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے، لکفرنا عنہم تو ہم دور کر دیتے ان سے، سیئاتہم ان کے گناہ، ولادخلناہم اور ہم ان کو داخل کرتے، جنات النعیم نعمتوں کے باغوں میں، ولو انہم اور اگر وہ، اقاموا التوراۃ قائم کرتے تورات، والانجیل اور انجیل، وما اور اس کو، انزل الیہم من ربہم جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ تو کھاتے وہ اپنے اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، مِنْهُمْ ان میں سے، اُمَّةٌ ایک جماعت، مقتصدہ سیدھے رستے پر ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ اور ان میں سے بہت سے لوگ، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ برے کام کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول اے رسول، بلغ آپ پہنچا دیں، ما انزل الیک من ربک جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ تو آپ پہنچانے والے نہیں ہوں گے، رسالتہ اللہ کے پیغام کو، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ اور اللہ آپ کو بچا لے گا، مِنَ النَّاسِ لوگوں سے، اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی، لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان تمام تر نافرمانیوں اور تمام جرائم کے بعد بھی اگر یہ اہل کتاب اللہ رب العزت سے ڈر کر کفر و شرک سے توبہ کریں اور صدق دل سے ایمان لائیں تو ہم ان کے پچھلے تمام گناہ معاف فرمائیں گے اور ان کو نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات عطا فرمائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر یہ یہود و نصارہ تورات، انجیل
اور قرآن مجید پر ایمان لائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں تو بدلہ عطا فرمائیں گے، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کے لیے اوپر نیچے یعنی آسمان اور زمینوں کی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کی بارشیں برسائیں گے جس سے ان کے لیے زمین سے باغات اور کھیتیاں اگیں گی۔ العرض ہر قسم کی زمینی اور آسمانی برکتوں سے اللہ رب العزت انہیں فیضیاب فرمائیں گے۔ منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون۔ اہل کتاب کی تمام بری خصلتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں اکثر لوگ تو برے کام میں مبتلا ہیں، لیکن ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑ کر صراط مستقیم کو اختیار کیا، جیسے یہودیوں میں عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، اور نصارہ میں عدی بن حاتم، تمیم داری اور نجاشی رضی اللہ عنہم وغیرہ ایمان لائے۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی تاکید فرمائی ہے کہ اے نبی، ہم جو کچھ آپ کے اوپر نازل کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی مخالفت اور ایذا رسانی کی پرواہ کیے بغیر اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے آپ اس کی پرواہ نہ کریں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تمام احکام لوگوں تک نہ پہنچائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فریضہ رسالت کو پورے طریقے سے ادا کرنے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ احکام الہی میں سے ایک حکم کو چھپانا سارے احکام کو چھپانے کے مترادف ہے۔ اسی لیے ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ کہا ابلغکم رسالات ربی، کہ میں پورے طریقے سے تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں اس میں کمی کوتاہی نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر 40,000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خطبہ دیا اور ان کو چند نصیحتیں کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا میں نے تم لوگوں تک دین پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اقرار کیا کہ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اس بات پر گواہ رہنا، اور جو لوگ اس وقت حاضر ہیں وہ میری ان باتوں کو غائب لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ اے اللہ، آپ بھی اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے اپنی امت کو آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فریضہ رسالت کو
پورے طریقے سے ادا کیا اور اپنی امت کو اس پر گواہ بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا ہوا ہر جملہ آپ کی امت تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کر کے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ یعصمک من الناس، چونکہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی کوشش کرتے، تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اپنے فریضہ تبلیغ کو سر انجام دیں اور اپنے کام کو جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے یہ یہود و نصارہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ آپ ان سے خوف زدہ نہ ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمان بہت کم تھے اور دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ کاش میرے صحابہ میں کوئی ایسا ہوتا جو میری حفاظت کے لیے پہرا دیتا۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہرا دیتے، مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے فریضہ تبلیغ کو نہ چھوڑے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کو جاری رکھیں اور ان کی ہدایت کے لیے پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ یہ لوگ اپنے کفر پر ڈٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کے لیے اپنی ہدایت کے دروازے نہیں کھولتا۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 65 سے لے کر 67 تک کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 30 میں آیت نمبر 68 اور 69 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔